बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो मशहूर साइफर बयानिया, वो साइफर साजिश जिसके तहत इमरान खान साहब ने दावा किया कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका ने मुदाखलत की और अमेरिका ने यहाँ पर सियासी मंडी लगाई और अदम एतमाद का सारा अमल अमेरिका की सवाबदीद और उनकी आशीर्वाद से हुआ। बिलाखिर उस साइफर बयानिए का मंतकी अंजाम हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीद थी कि डोनाल्ड लू जब कांग्रेस की ज़ैली कमेटी के सामने पेश होंगे तो उनके मौक़िफ़ की हिमायत होगी, लेकिन डोनाल्ड लू ने बहुत साफ वाशगाफ अल्फाज में साइफर साजिश को मुकम्मल झूठ करार दे दिया और उसमें किसी भी अगर मगर की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान के बाद भी साइफर की साजिश को साजिश कह रही है और अमेरिका की मुदाखलत पर बात कर रही है। एक और दिलचस्प बात ये भी देखने में मिली कि वो साइफर का बयानिया झूठा साबित होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि उस पर कोई वजाहत देती, बजाय इसके कि माफ़ी तलाफ़ी होती, क्योंकि इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जिस तरह से वो कागज़ लहराया था और उसके बाद ये कहा था कि अमेरिका साजिश कर रहा है और हम कोई गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाया था और सड़कों पर जितनी भी सियासत उस वक्त हुई वो इसी साइफर बयानिए के तहत हुई और एक नफ़रत का माहौल पैदा हुआ। जो सियासी पोलराइजेशन हुई वो अपनी इंतहा को पहुंची और फिर उसकी एक आखिरी हद 9 मई हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस साइफर बयानिए की वजह से, इसको साजिश करार देने की वजह से ख़ुद को भी बहुत नुकसान हुआ। साइफर के ऊपर एक केस भी इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा उनके खिलाफ चल रहा है, जो बहुत ही अहम उस सारे मामले में किरदार थे। आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। असद उमर साहब भी एक मुबैना ऑडियो में सुने गए थे। उनकी ज़मानतों में बहरहाल तोसी हो रही है और उनसे उस तरह की तहकीक नहीं हो रही जो शाह महमूद कुरैशी साहब से और इमरान खान साहब से हो रही है। अब साइफर बयानिया क्या अपनी मौत आप मर चुका है और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? हमने देखा कि गुज़श्ता 2 सालों में कई ऐसी लॉबिंग फर्म्स थीं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हायर किया, उनकी खिदमात ली गई और एक कामयाबी उनको ज़रूर मिली कि जो कांग्रेस की ज़ैली कमेटी थी इस पे समाअत हुई। ना सिर्फ साइफर के मामले पर सवालात हुए बल्कि जो इंतखाबी मामला है पाकिस्तान में और जमहूरियत का मुस्तकबिल उस पर भी सवालात हुए। पहले तो डोनाल्ड लू ने अपना एक तहरीरी बयान वहाँ पर पढ़ा और उसके बाद उनसे सवाल जवाब हुए। इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन थी डोनाल्ड लू की वो उन्होंने बताई और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इंटरनल जो फोरम्स मौजूद हैं लीगल, हम मौजूदा हुकूमत को ये कह रहे हैं कि वो उन तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात कराएं। क्या हुकूमतों को तस्लीम करना या ना करना, इस बारे में कोई बात हुई तो उस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका का ये काम नहीं है और हम ये कहीं भी नहीं करते कि हम किसी हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें। बहरहाल इलेक्शन की बेज़ाब्तियों के हवाले से इस बयान पे पाकिस्तान का बड़ा साफ रद्द अमल सामने आया और पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने सरकारी मौक़िफ़ में ये कहा है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमेरिका को ऐसे मामलात में मुदाखलत और ऐसे मामलात पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। माजी में याद रखिए ऐसे ही तबसरों पर और ऐसी ही बातों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुदाखलत कहती थी, लेकिन आज ये मुदाखलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है और वो इस सारे मामले पे बहुत जश्न भी मना रहे हैं। एक तकसीम है, एक तरफ हुकूमत है जो मुसलसल कह रही है कि डोनाल्ड लू के बयान को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी के मानी पहनाने की कोशिश कर रही है। एक और मामला जो इसी बयान से जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान ईरान पाइप गैस लाइन है। हम जानते हैं कि अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं ईरान से। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ईरान से गैस बहरहाल ले रहे हैं, जिसमें अगर सर फहरिस्त बात की जाए तो चाइना पे ज़ाहिर अमेरिका का जोर नहीं चलता और फिर भारत भी एक बड़ी मिकदार में गैस ईरान से ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान पर ये एक सख्ती हमेशा से रही है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बावजूद गैस पाइपलाइन का मामला आगे नहीं बढ़ा। तो इस हेयरिंग में इस हवाले से भी बात हुई जिस पर अमेरिका ने अपना पुराना मौक़िफ़ ही दोहराया। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए नाकाम होते रहते हैं, लेकिन उनके पास ये हुनर है कि वो नए बयानिए उसी में से गढ़ लेते हैं और उन बयानियों के ज़ोर पर अपनी सियासत करते रहते हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब जब अदालत पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब किसी से डील नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा क्या इमरान खान को कोई डील ऑफ़र की जा रही है, किसकी जानिब से ये डील ऑफ़र की जा रही है और कौन कर रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, तो क्या ऐसी भी कोई पेशकश की गई है कि मुल्क के लिए बैठा जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म मिसाक़ मफ़ाहमत की बात कर चुके हैं। इससे पहले मिसाक़ मईशत की बात होती रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब खुद फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बने, लिहाजा उनसे 45 फॉर्म 47 की बात क्या करनी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने अली मिंगरापुर साहब की वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बनाने पे काफ़ी तनकीद की थी और उनका ये भी कहना था जब पैसे मिल जाएंगे तब करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी माहौल है वो एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी में जा रहा है। एक तरफ तो वहाँ के वज़ीर आला कानून से हट के ऐसे तमाम मामलात को हैंडल करने की तजवीज़ दे रहे हैं जो गैर कानूनी है। वो शहरियों को कह रहे हैं कि आप खुद इंसाफ करें, अगर कोई रिश्वत मांगता है खुद उसके साथ आप अपना मामला मुकम्मल कर लें, जो कि एक गैर कानूनी रविश है, गैर कानूनी रवैया है। और ये जो मॉब जस्टिस है, पहले हम देख चुके हैं मिशाल खान के केस में, सियालकोट में 2 बच्चों ने जैसे अपनी जान दी, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इसमें खैर हम एक तफसीली नशिस्त भी करेंगे। लेकिन जो अब सरदस्त एक और वहाँ पर बहरान है, वहाँ पे जो रिज़र्व सीट्स पे आए हुए लोग हैं उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा, और इसी तरीके से जो असेंबली का सेशन बुलाने के लिए पीपल्स पार्टी और जो अपोजिशन के वहाँ पे मेंबर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो सेशन भी नहीं बुलाया जा रहा। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और देखते हैं जी कि पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो किस तरफ बढ़ेगा। लेकिन पहले फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें। डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट के अलावा एक और मामला अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी का है। इस कशीदगी को कैसे दूर किया जा सकता है? हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात, उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन, उनके साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग को ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर हुमायूं महमूद साहब। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा साहिबा। सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि डोनाल्ड लू के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि जो पाकिस्तान को कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात कराएं, क्या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी रस्मी गुफ्तगू पाकिस्तान से हुई है? क्या कोई ऐसी बातचीत रिटर्न वर्बल हुई है जिसको हम फॉर्मल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कह सकें? जी, मेरे इल्म में कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की इस सिलसिले में हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है। दूसरा जो मामला था ज़ाहिर है वो बड़ा अहम है, जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है वो भी ज़ेर बहस आया और अमेरिका नहीं चाहता, और ये उनका पुराना मौक़िफ़ है कि ये गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो, और ज़ाहिर है उन्होंने ईरान पे पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। अब बताइए कि पाकिस्तान और ईरान जो आपस में एक मुआहदा करके बैठे हैं और बड़े अरसे से वो पेंडिंग है और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी लाइबिलिटी है लीगल भी, तो इस पे अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? इस हेयरिंग में इस जिक्र होने पे और अमेरिका की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस पर क्या जवाब है? हाँ, देखिए, इसमें हमारी पोजीशन यही है कि पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है ईरान पाइपलाइन के लिए, और ये पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद में फैसला किया है। अपनी एनर्जी नीड्स को देखते हुए हमारा फैसला है कि पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनानी है, और इसके सिलसिले में आप जानती हैं कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसने चंद हफ्ते पहले ये फैसला किया था कि इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो क्योंकि हम पाकिस्तान की ही सरजमीन पर एक पाइपलाइन बना रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल एक इंटरनल मामला है। इसमें इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्कशन या बातचीत का अभी मौका नहीं आया। अच्छा, अभी मौका नहीं आया, ठीक है। तो आप मतलब ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब ये पाइप जो लाइन बिछ जाएगी हमारी साइड पे और जब गैस आने का मामला होगा तो शायद उस वक्त बात होगी। लेकिन बहरहाल जो एक और मामला हमारी सरहदों पर बार बार सर उठा रहा है वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं। क्या हमारी नई हुकूमत आने के बाद अफ़गान पाकिस्तान पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है, या हम माजी की जो पॉलिसी है, जो पिछले इंटरिम सेटअप की पॉलिसी थी और उससे पहले की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी पॉलिसी है, उसी को हम कंटिन्यू करता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है। वो यही है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत अहम है। अब हमारा सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे अनासिर हैं, टेररिस्ट अनासिर हैं जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और उन अनासिर के पाकिस्तान में
ٹیررزم کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکام ان کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے گی تاکہ دونوں ممالک ان ٹیررسٹ گروپس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے فری ہو کر اپنے ایک پیسفل انوائرمنٹ میں رہیں اور اپنی ترقی پر فوکس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ دونوں ممالک کو اس پہ ظاہر ہے کوآرڈینیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک گیپ ہے مس کمیونیکیشن کا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو الزامات ہیں وہ کس طرح کے سنگین ہیں اور سنجیدہ ہیں۔ جو موجودہ حالیہ جو سٹرائکس تھیں اس کے بعد افغان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سٹرائک میں سویلین مارے گئے، اور ظاہر ہے کہ دونوں جانب عوام، کیونکہ ہم ہمسائے بھی ہیں، عوام بڑی تعداد میں افغان جو لوگ ہیں باشندے وہ پاکستان میں موجود ہیں، دہائیوں سے موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس دعوے کے حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہی حقیقت یہی ہے کہ پاکستان نے جو آپریشن کیا 18 مارچ کو، یہ ایک بہت ہی فوکسڈ آپریشن تھا، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور یہ ہم نے نہ ہی افغانستان کی حکومت، اس کے انسٹیٹیوشنز، ان کی ملٹری یا ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ہمارا ہدف صرف اور صرف وہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ تھے، خاص طور پہ گل بہادر گروپ کے، جنہوں نے پاکستان میں ریسنٹلی کچھ دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو ان سے خطرہ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ممتاز زہرا صاحبہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی جی، جو اس وقت پاکستان کو سرحدوں پر معاملات درپیش ہیں اور پھر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات، کیونکہ امریکہ نے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے حامی بھری ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے تحقیقات، اور جو سیاسی ماحول ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور سینٹر ہمایوں احمد، کامران مرزا صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں، جو سائفر کا بیانیہ تھا بنیادی طور پر اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو اتنے ڈائریکٹ الفاظ میں اس کو مسترد کیا گیا، رد کیا گیا اس پورے الزام کو، بجائے اس کے کہ اس الزام کے رد ہونے پہ آپ لوگ کوئی کلیریفیکیشن دیں، کوئی وضاحت دیں۔ آپ اب ساری کی ساری جو کہانی ہے ڈونلڈ لو کی بیان کی، وہ آپ الیکشن کی دھاندلی کی طرف لے گئے۔ دیکھیں، ایک چیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایک چیز، ایک سائفر مراسلہ یا جو بھی ہے وہ آیا تھا، بات ہوئی تھی، اس کے اوپر 2 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسلز کی میٹنگ ہوئی تھی۔ دونوں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں 2 باتیں واضح تھیں۔ ایک، اس کے جو الفاظ تھے وہ تھریٹننگ تھے۔ نمبر 2، اس کے اندر جو لکھا گیا تھا وہ پاکستان کے اندر مداخلت کے لحاظ سے اس کو درجہ دیا گیا تھا۔ یہ چیز ہم لوگوں نے سب نے مان لی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ بھی جب ہوا تھا اور اس کے بعد بھی ہوا تھا کہ یہ باتیں ہوئی تھی۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں کہی گئی تھیں کہ بھائی اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو آپ لوگوں کو ساتھ برا ہوگا، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، واٹ ایور ہو ایور واز، کہ جس کو بھی وہ ایڈریس ہو رہا تھا وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ پہ، یا ایک امریکن ڈپلومیٹ یا امریکن جو ان کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ یا جو بھی ان کا عہدہ ہے، اس لحاظ سے ان کا یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انڈر اوتھ اور ہر لحاظ سے انہوں نے 2001 میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور کیا کچھ نہیں کرا کے، اور اس سے پہلے بھی کرا کے انہوں نے عراق کے اوپر 1993 تھا یا کب تھا کہ انہوں نے عراق کے اوپر پورا اٹیک کیا تھا کہ بھائی عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اگر ہم لوگوں نے جا کے اٹیک نہ کیا تو اس کے اندر یہ تباہیاں ہو جائیں گی، وہ تباہیاں ہو جائیں گی، فلانے تباہیاں ہو جائیں گی۔ اور بعد میں انہوں نے کوئی 15-20 سال بعد، اور یہ اکثر کرتے ہوتے ہیں، ان کے جو وکی لیکس یا ان قسم کے جو بھی ان کے اسٹیٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، وہ 10 سے 20 سال بعد یہ وہ اس کو پبلک کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو آج بھی کہہ رہے ڈونلڈ وہ صحیح نہیں کہہ رہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جو الیکشن پہ ان کی بات ہے وہ سچی ہے، کیونکہ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ نہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔
इलेक्शन में मैं डोनाल्ड लू की बात ही नहीं मान रहा, मैं जनरली देख रहा हूँ। नहीं, पीटीआई तो डोनाल्ड लू को कोट कर रही है ना, your people are very happy your support base है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं ये एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हैं जो फाफिन ने भी कहा है, जो पिल्डाट ने भी कहा है, जो गैलप ने भी कहा है, जो EU ने भी कहा है, जो जितने भी लोग वो सारे करते हैं वो सब ये करते हैं। फाफिन ने ये भी कहा, JUI भी यही कह रही थी, ये भी कहा कि केपी में खवातीन का जो टर्नआउट था वो बहुत कम था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बात की? देखिए डेफिनेटली कम हुआ होगा। मैं एक बात बता देता हूँ, आपने ये देखा है जिस तरीके से, मैं आपको कितने लोग गिना देता हूँ, मतलब जितने लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने वोट डाला है, वो सारे एक चीज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब एक रात पहले जो हमने चेक किया था, हमारा जो पोलिंग स्टेशन था वो X था। सुबह जब हम उस X पोलिंग स्टेशन पे गए तो हमें पता चला कि हमारा पोलिंग स्टेशन, मतलब मियाँ का पोलिंग स्टेशन उसके किसी पुराने एड्रेस में और बीवी का पोलिंग स्टेशन किसी और जगह कर दिया। मेरी एक कॉलीग हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, उनका पोलिंग स्टेशन वो कभी इस्लामाबाद में रही नहीं है। अच्छा, वो इस तरह की बातें तो नून लीग के लोग भी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी धांधली, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। ये अभी कामरान मुर्तज़ा साहब के पास में जाऊंगी, वो कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। एग्जैक्टली हम देखें, हम ये तो नहीं कह रहे कि केपी में नहीं हुआ होगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर केपी में किसी हल्के में हुआ है, हम हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। अगर हमें कोई कहता है, हम उसे शाय ऑफ नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। लेकिन देखिए एक और बहुत बड़ी चीज है, एक तो जो इलेक्शन से पहले जो हुआ सो हुआ, फिर इलेक्शन वाले दिन जो हुआ सो हुआ, उसके बाद 2-3 दिन बाद जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको बात बताता हूं, अब लोग फॉर्म 45 के बाद 47, एक आखिरी चीज, एक मिनट है ना, फॉर्म 49 के बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म 49 के बाद जब ओथ ले लेते हैं तो उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, उसके बाद आपको दूसरे चैनल करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। तो अब इलेक्शन कमीशन वहां भी लगा हुआ है। सही। शर्मिला साहिबा, आप किस तरह से देखती हैं? जाहिर है वो 21 मार्च को जो लहराया गया था, तारीख क्या थी जब वो साइफर लहराया गया था? मैं तारीख 27 या 29। हाँ, तो 27 मार्च था मेरे ख्याल में। तो उन्होंने कहा था जी कि ये देखें मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे पास सबूत है, ऐसे कागज़ लहराया गया था। बाद में पता नहीं कहा कि वो खाली कागज़ था या साइफर था या नहीं था। अब अमेरिका ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि वो मुकम्मल तौर पर झूठ था, यानी कि ये भी नहीं कहा इफ एंड बट्स, उनका मुकम्मल तौर पर झूठ था। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी साइफर बयानिए को लेके एक असेंबली को तहलील कर दिया, जैसे कासिम सूरी साहब ने, आपको याद है, नेशनल असेंबली को तहलील किया? तो अब इनको इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। ये कहते नहीं आज भी वो झूठ बोल रहे हैं। जी शुक्रिया तंजीला। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि साइफर अपनी जगह, उसकी मौजूदगी, ये बात जो है ये तय है। ऐसा नहीं है कि साइफर नहीं था। उस साइफर के कंटेंट्स क्या थे, क्या नहीं थे, कितने थ्रेटनिंग थे, क्या नहीं थे, उसके ऊपर तबसरा हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ है कि साइफर अगेन इज़ अ सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसको आवाम के सामने नहीं लाना चाहिए था। जो भी कंटेंट्स हो उसको एक तरफ रखते हैं, वो आवाम के सामने लाया गया। अच्छा, जिस दिन ये जलसे में दिखाया गया उसके अगले दिन ही एक बैरून मुल्क जरीदे के अंदर अलिजिडली जो उसके कंटेंट्स हैं वो छप गए, तो किसी ने उसको लीक भी किया। तीसरी चीज़ ये है कि आज तक वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की साइफर की कॉपी है वो मिसिंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिजीम चेंज के हवाले से। देखिए रिजीम चेंज अगर हुआ तो वो बड़े आइनी तरीके से हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ रिमूविंग अ प्राइम मिनिस्टर। माजी में भी प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुके हैं, कुछ डिफीट हुए हैं, सारे डिफीट। ये जो है ऑफ कोर्स क्योंकि नंबर्स की बात है जी, ये नंबर्स की बात है। इसमें इमरान खान साहब लॉस्ट द बैटल, उनके अपने ही इत्तेहादी जिसमें MQM सर फहरिस्त थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और हुकूमत जो है वो गिर गई और इन हाउस चेंज हुआ और एक नए वजीर आज़म आए जो बाकी टर्म रहता था। ये बहुत सारे ममालिक के अंदर होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब इसको इस तनाज़र में इसका बयानिया बनाया गया कि जी साइफर था, और इस बयानिए के पीछे, साइफर के पीछे अमरीकी साजिश थी और अमरीकनों ने अपोजिशन को इस्तेमाल किया और रजीम चेंज हुई। ये गलत है। देखिए एक चीज़ जो है ना, अगर आप नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डिफीट हो जाते हैं तो ग्रेसफुली आपको अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, बिकॉज आप एक कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर चल रहे थे
اور اگر آپ کے اتحادیوں نے آپ کے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں رہے تو ظاہری بات ہے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ سکتے. تو یہ دو چیزیں. جہاں تک ڈونلڈ لو کا تعلق ہے، دیکھیے یہ کہنا کہ پاکستان کی الیکشن کے بے ضابطیاں تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا، یہ ایک اندرونی معاملات ہیں. یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، یہ کوئی ایکسٹرنل میٹر نہیں ہے جس کے اوپر امریکہ بیٹھ کے تبصرہ کرے یا کوئی اور تبصرہ کرے. ٹھیک ہے، آپ کو، مجھ کو، ہم لوگوں کو تحفظات ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. یہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے، سب کو تحفظات ہیں اور اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں جس کے اندر یہ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں اور ہم اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک آئینی اقدام کی سالمیت میں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آئینی اقدام کے نتیجے میں ایک آئینی اقدام کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی اور پاکستان کے الیکشن آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. سائفر وہ ڈپلومیٹک کیبل ہوتی ہے جو ظاہر ہے ہمارے سفرا بھیجتے ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو بھی کانورسیشن ان کی ہوتی ہے اس کو وہ بھیجتے ہیں. کامران صاحب، جو اپنا سیاسی اس وقت مفاد تھا، جب خان صاحب کو لگا، کیونکہ جو مبینہ آڈیوز اس وقت آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ 5 بندے ہیں میرے پاس، 5 اور آ جائیں گے اور یہ بالکل ڈیفیٹڈ ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن جب انہیں لگا کہ عدم اعتماد تو کامیاب ہونے جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اسٹیٹ سیکرٹ کو، بقول جو حکومت کا موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اسٹیٹ سیکرٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ جس کے لیے خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئے گی وہ اس کو سیکرٹ رکھیں گے، لیکن انہوں نے جلسے جلوسوں میں لہرانا شروع کر دیا. اس کے بعد سڑک پہ بیانیہ بنا ایبسلیوٹلی ناٹ کا. اس کے بعد وہی بیانیہ جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس کا نتیجہ تھا 9 مئی جو ہوا. آپ اس ساری بات کو کس طرح سے قانونی طور پر دیکھتے ہیں اور سیاسی مفادات کے لیے ایسے کسی ایشو کو استعمال کرنا لیگل کانٹیکسٹ میں جرم ہے یا نہیں ہے؟ طاقتور ملک امریکہ جیسا، اس کو کوئی پریکٹیکلی جو ہے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ پارٹی اے جو ہے وہ پاکستان میں برسر اقتدار ہے یا پارٹی بی. اور فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ جو ان کے معاملات، جو ان کے مفاد کے معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی اپنا مفاد سوچتے. جو ان کے مفادات کے معاملات ہوتے ہیں اس کو ان معاملات کرتا ہے کوئی اور، وہ ایسی جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں پہ جو طاقت کے اصل مراکز ہوتے ہیں. تو یہ اے اور پارٹی بی سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. یہ ہے کہ پارٹی اے یا پارٹی بی کا فرق جو ہے ممکن ہے طور پہ یہاں پہ اپنے سیٹ اپ میں پڑتا ہے اور پارٹی بی. تو یہ سائفر والا جو بات تھی، سائفر والی بات اگر تھی بھی، اگر اس میں کوئی تھریٹننگ بات بھی تھی، کیونکہ میں اس کا وٹنس نہیں ہوں، یہ امریکنز بتا سکتے ہیں. یہ بات پی ٹی آئی کے جو اپنا ہیڈ کرتے ہیں ان کو کرتے تھے یا کرتے ہیں. ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ امریکنز کو جو ہے پریکٹیکلی اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ جو معاملات جن معاملات سے وہ متعلق ہوتے ہیں یا جو ان کے مفادات ہوتے ہیں یا ہمارے مفادات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی طاقت پر ڈیل کرتے ہیں یا ان کے ملک کی جو ہے نا ان کے ہاں تو خیر طاقت پر خود ان کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ خود ڈیل کرتے ہیں، مگر ہماری طاقت پر سے. تو یہ اتنا کوئی خاص بات نہیں تھی جس کو جو ہے نا وہ پھر بعد میں ہم نے پولیٹیسائز کیا اور پولیٹیسائز کر کے اور اس کا. لیکن سر اب تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ نہیں ہوا. ہمارے جو سفیر تھے، ظاہر ہے آپ کو کسی نہ کسی کی بات پہ اعتبار کرنا پڑے گا. ہمارے جو سفیر اس ملاقات میں تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دھمکی نہیں تھی، سازش نہیں تھی. جو وہاں کے ڈپلومیٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس بات پہ بضد ہے. اب جے یو آئی فے کیونکہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور آپ لوگ زیادہ الائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اب آپ کا موقف، آپ کا بھی بدلا ہے. مولانا صاحب کا موقف بالخصوص جے یو آئی کا موقف سائفر کے ایشو پہ نہیں بدلا. اس میں بدلا اس لیے نہیں کہ لیگلی اسپیکنگ کہ اس میں جو نا ممکن ہے یہ بات غلط ہو، مگر اس میں جو ہمارے پارٹ پہ جو ہمارے جو سفیر صاحب تھے وہ شاید سب سے اہم آدمی تھے. درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، مگر ان کی امریکنز جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے پارٹ، باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے پارٹ میں، مگر اس میں سب سے اہم آدمی جو ہے نا وہ پاکستانی سفیر تھے جن کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اگر ڈیمیج کر رہا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی اس کو جو ہے نا وہ کرے گی، بھلے وہ غلط طور پہ کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی اور ان کا وائس ورثہ کوئی اور کوئی موقف ہے، سب سے زیادہ اہم اسٹیٹمنٹ اس وقت ان کا ہے اور ان کی موقف کو، سفیر صاحب کے موقف کو نظر انداز نہیں کر. لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. کیا ایسے معاملات کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جو ریاست سے ریاست کے تعلقات ہیں ان کو رسک پہ ڈالنا، جو کیس ہے خان صاحب کے خلاف،
اگر یہ جینون بات بھی تھی تو اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ سڑکوں والا معاملہ نہیں تھا، کہ سڑکوں پہ معاملہ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا، اس کو سفارتی سطح پہ اس کو کسی اور طرح سے ڈیل کر رہے تھے، مگر اس طرح سے جب آپ جلسوں میں لے آتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو سینیٹر صاحب کچھ پوائنٹس بھی لے رہے تھے جب ہم ڈونلڈ لوک کے بیان کی بات کر رہے تھے۔ جو ایک اور معاملہ ہے وہ علی امین گڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے آج انہوں نے جو عدالت میں دی، کچھ اس کی بات کریں گے کہ خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی، کیا کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے ان کو، یہ نہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، بات کریں گے کچھ علی امین گڈا پور صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان سے کچھ توقعات ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ بہرحال آج عدالت میں پیش ہونے پر انہوں نے کہا کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے، ملک کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کون ڈیل آفر کر رہا ہے سینیٹر صاحب خان صاحب کو، اور کیا ڈیل آفر کی جا رہی ہے؟ اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے میں ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسٹیٹ سیکرٹ جو ہوتے ہیں نا ان کو بعض اسٹیٹ سیکرٹ یا کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ اس کو آپ ڈی کلاسیفائی یا اس کو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کر کون سکتا ہے، اس کی اتھارٹی کس کو ہے؟ تو اگر آپ چلے جائیں یہ فیڈرل منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی اوتھ جو وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں فیڈرل منسٹر وغیرہ اور پرائم منسٹر ان کا سٹارٹ ایک ہی ہوتا ہے، دیٹ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ اور وغیرہ جو بھی ہے نا کہ کسی سے، لیکن اب فیڈرل منسٹر کے اوتھ میں آتا ہے ود ایکسیپشن کہ اگر پرائم منسٹر مجھے اجازت دے دے تو پھر وہ ریویل کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹر کے اوتھ میں ہوتا ہے ایکسیپٹ ایز مے بی ریکوائرڈ کہ وہ خود اس کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اور پرائم منسٹر از دی ہائیسٹ اتھارٹی، اونلی ہی از کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو سمجھتا ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے، کس کو سمجھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈی کلاسیفائی ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا، جب آیا تھا تب تو نہیں ہوا تھا، اچانک اس وقت تو کیا بھی نہیں، اس وقت کیا بھی نہیں، اس وقت کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ جب اس کو کیا تھا پہلے اس کو کیبنٹ میں لے گئے، کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں لے گئے، تو میں آپ کو دیکھیں جلسے میں اس کو لے کر نہیں گیا گیا، جلسے میں اس کا ریفرنس کیا گیا کہ جی یہ میرے پاس ہے، بٹ دیٹ واز ناٹ ایکچولی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا اب آپ بات آ جاتی ہے، آپ نے وہ کہا ہے ٹھیک ہے، جو ڈیل ہو رہی ہے کے بارے میں دیکھیں اس طرح ہے جو میں نے سنا ہے، اب میں نے سنا ہوا ہے، ظاہر ہے میں تو نہ ادھر ہوتا ہوں نہ اس سرکل میں ہوں گا کہ جس کو کوئی پوچھ کے کہے گا کہ یار ڈیل ہو رہی ہے، لیکن آپ کے بہت بڑے بڑے جو نامی گرامی، آئی ایم شیور آپ کے سمیت بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 4 دفعہ ڈیل لے کر گئے۔ میں ایک بندے کا نام تو لے لیتا ہوں کیونکہ اس نے 2-3 دفعہ کہا ہے، حامد میر نے کہا ہے کہ 4 دفعہ ان کے پاس گئے کہ ڈیل کر لو، اس نے کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گا لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ڈیل کمپرومائز ان ٹرمز آف دیٹ۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ڈیل ہے جیسے میاں نواز شریف یا یہ سارے لوگ کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، سیلف ایگزائل میں چلے گئے، یہ چیزیں ہو گئی، وہ چیزیں ہو گئی، وہ ایک وہ ڈیل ہوتی ہے۔ ایک ڈیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے، اس کو ہم ریزولو کر لیتے ہیں، تم یہ مطلب جو احتجاج کرے وہ نہ کرو، ہم تمہارا بات مان لیتے ہیں، ان پرنسپل مان لیتے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ۔ وہ ڈیل کا مطلب کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے انہیں کہا جا رہا ملک سے باہر چلے جاؤ، وہ جائیں گے نہیں، ان کو کیا جا نہیں، بہت دفعہ کہا ہوا ہے، ان کو بہت دفعہ یہ کہا ہوا ہے کہ خاموش رہو، انہوں نے کہا نہ میں نے خاموش رہنا ہے، نہ میں نے کسی کے ساتھ اس ملک سے باہر جانا ہے، یہ ملک اس ملک کی مٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جب اکیلے میں ملتے ہیں پاؤں پڑ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دھمکی والے لہجے میں آ جاتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب اگر کبھی گئے ہوں اور اس لحاظ سے ہو، جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں، اس کی فطرت کو جانتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ فیصل کریم کنڈی کی بات نہیں مانے گا۔ کامران صاحب یہ کیسا مذاق ہے اس ملک کے نظام کے ساتھ کہ آپ اتنے بڑے بڑے مقدمات درج کریں، اتنی ایف آئی آریں، اتنے مقدمے چل رہے ہیں عدالتوں میں، اور اڈیالہ میں خصوصی عدالتیں لگ رہی ہیں، اور پھر یہ تاثر باہر نکلے کہ ڈیل لے کے جایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کچھ عرصہ ہوا آپ کو اس والی حکومت سے رستے جدا کیے ہوئے، تو لگتا ہے آپ کو کہ واقعی کوئی ڈیل لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی جب آن ریکارڈ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو دیگر عسکری ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی ہماری طرف سے رابطہ نہیں۔ ابھی خان صاحب نے خود کچھ دن پہلے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ مجھ سے 8 فروری کے بعد بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کرنا چاہیے ویسے ایک ان کے حوالے سے
پتا کہ ان کے حوالے سے یہ فیکچولی ہے یا نہیں ہے، مگر یہ دونوں پیٹرنز پہ کام کرتے ہیں. جو زورور لوگ ہیں وہ ایک طرف تو آپ کو پریس کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا ان کی کچھ لوگ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیل لے کے جاتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اگر آج ہو رہا ہے یا نہیں مجھے آج کا نہیں پتا، مگر یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا آ رہا ہے، اور دونوں وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. سختی ایک طرف بڑھتی جاتی ہے، دوسری طرف سے ڈیل آفر ہوتی جاتی ہے. درمیان میں معاملات سے آپ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے نا چلا جا اسی طرح سے تھا. اس کے بعد انہوں نے عمران گورنمنٹ میں ان کو جو ہے نا وہ میڈیکل پہ جو ہے نا وہ چلے گئے، اس میں عمران خان صاحب والے بھی شریک تھے، وہ بھی شریک تھے، سارے تھے. ظاہر ہے اس ڈیل میں کوئی نہ کوئی ڈیل تو تھی نا. ڈیل تھی تو اب جب ان سے پوچھیں گے سینیٹر صاحب سے، ہمایوں صاحب سے، ان کو کہیں گے کہ یہ ڈیل تھی اور اس کے نتیجے میں گئے، یہ فوراً کہیں گے کہ نہیں یہ والی ڈیل نہیں تھی، ہم انوالو نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا. وہ ڈیل جس طرح کی چلتی رہتی ہیں، ہر وقت چلتی ہیں. اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم آپس میں ڈیل نہیں کرتے. پالیٹیشین ڈیل کرنے سے مراد آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے مسائل کو جو ہے نا وہ دوسرا جو ہے وہ دھاگوں کے سارے پہ کھینچتا ہے اور کبھی سپیس کم کر دیتا ہے، کبھی سپیس زیادہ کر دیتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس گورنمنٹ میں بھی ہوگا، اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں بھی تھا اور اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں بھی تھا. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کچھ معاملات طے کر لیں. شرمیلا صاحبہ، ابھی بھی کیا سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے؟ کیونکہ ایک طرف ایک قانونی جنگ ہے جو پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے، لیکن باہر یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جائیں گے نہیں، جیسے آپ کے رہنما اور نون لیگ کے رہنما ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک بیانیہ ظاہر آپ کے خلاف مسلسل بنتا رہتا ہے. دیکھیں، پہلے تو ذرا ایک چیز فیکٹس کو کریکٹ کر لیں کہ ہمارے رہنما ملک چھوڑ کے کبھی نہیں گئے ہیں. پی ایم ایل این کے بے شک جا چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے کوئی رہنما ملک چھوڑ کے نہیں گئے. آصف علی زرداری صاحب یہاں پر جیل کے اندر رہے، یہ کہہ رہے شہید صاحبہ نے یہاں سیلف پر ایگزائل جیل میں کاٹی. رہی محترمہ. نہیں، سیلف ایگزائل الگ چیز ہے. اور بی بی صاحبہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کس مجبوری کے اندر گئی، لیکن ان کو جان کا خطرہ تھا. وہ وہاں پر رہ سکتی تھی، لیکن وہ واپس آئیں اس ملک میں جمہوریت کی خاطر. شی کیم بیک اور وہ شہید ہوئیں. تو یہ بات کہنا یہ سراسر ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور غلط بات ہے. آئی تھنک ان کو اپنے آپ کو بھی کریکٹ کرنا چاہیے. اور جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں، ان کے کارکنان نے دی ہیں، ان کے لیڈران نے دی ہیں، بی بی صاحبہ نے تو اپنی الٹیمیٹ قربانی دی ہے نا اپنی جان کی. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کو تو جیل کے اندر رہنا ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہی نہیں ان سے گزر رہا، باقی یہ کیا کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، بالکل. پیپلز پارٹی تو بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اس وقت جو ملک کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں اس کے اندر ایک بہتری آنے کی شرمیلا ذرا مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے کہ جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ عدالت جائیں گے کیونکہ سیشن نہیں بلا رہے اسپیکر صاحب، یہ معاملہ کیوں اتنا کنفیوژن کیوں کریٹ ہوئی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، سیشن تو بلانا پڑے گا ایونچولی، اور اگر بالخصوص اپوزیشن کے لوگ ریکوزیشن ڈالتے ہیں تو ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر آپ کو ریکوزیشن بلانا ہے. اور ان اینی کیس ابھی تو بجٹ سیشن آنے والے ہیں، بجٹ بھی آنا ہے، بجٹ کے لیے ان کو ریکوزیشن بلانی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر جو لوگ آئے ہیں ان کا حلف یہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جو کہ غیر آئینی ہے. آپ کو حلف اٹھانا ضروری ہے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا، وہاں کے اسپیکر صاحب یا وہاں کی اسمبلی جو ہے وہ ایک بائسڈ اسمبلی نہ بنے. آئین اور قانون کے مطابق اس کو آپ چلائیں، اور اگر ایسے نہیں چلائیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس عدالت کے دروازے کھلے ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے. بلا رہے مجھے کیا پتہ، یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں بلا رہے. سمپل سی بات یہ، دو اصول ہوتے ہیں. یا جب ریکوزیشن ہوتی ہے تو ود ان میرے خیال میں 2 ویکس کے اندر بلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو ممبران ہوتے ہیں وہ اس کا 1/4 آف دا نمبرز ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. ان کے نمبر ہی نہیں ہے، 22-23 بندے ہیں، یہ 1/4 ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے یہ ٹیکنیکلی یہ اس لحاظ سے یہ خود نہیں بلا. جو اپوزیشن ہے وہ بہت اچھی آپٹکس نہیں ہے ویسے. یہ کامران صاحب لاسٹ کمنٹ جی آپ سے. روایت نہیں ہے، مگر اس میں ہوگا یہ کہ جب عدالت کہے گی بلواؤ اور پھر بلوانا پڑے گا،
تو یہ بہت بری بات ہوگی. اسمبلی کی جو سپرمیسی ہوتی ہے وہ جو ہے نا کمپرومائز ہوگی. الٹیمیٹلی بلانا بھی پڑے گا, اوتھ بھی ہوگا, یہاں 100 جوتے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.